السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جی ناظرین، آج ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی ہی اہم ویڈیو ہے اور یہ ویڈیو ہے پیر نصیر الدین صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ۔ یقین مانیے اس بندے نے بات کرنے میں ایسا سمجھ لیں، پنجابی میں کہتے ہیں موتی پرو دیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک ایسا مکتوب فکر بھی ہے جس مکتوب فکر نے عوام الناس کو، قوم کو گمراہی کے رستے پر چلائے ہوئے ہیں۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے سوائے اسٹوریاں، قصے، کہانیاں کچھ نہیں سنایا عوام الناس کو۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عوام الناس کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پتہ نہیں حیرانگی ہوتی ہے ان لوگوں کے اوپر، یہ کہتے ہیں جی استغفر اللہ معاذ اللہ، شاید انہوں نے قصے، اسٹوریاں، کہانیوں کو ہی استغفر اللہ معاذ اللہ دین سمجھا ہوا ہے۔ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ خیر ناظرین، ہم آپ کو پہلے جو ان کے بریلوی کے مولوی ہیں ان کی حرکتیں یعنی کہ ان کی گفتگو وہ ہم سنائیں گے، پھر آپ کو پیر نصیر الدین صاحب کا رحمۃ اللہ کا ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھائیں گے، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اس بندے نے بھی توحید کا اعلان کرنے میں حق ادا کر دیا۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو۔ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا نا، جس کو کبھی وہ سانپ بنا دیتے تھے، جس سے کبھی دریا کو، پانی کو کھڑا کر دیتے تھے، وہ جو آپ کو اس عصا میں طاقت ساری نظر آ رہی تھی نا، میری ہی تھی۔ میرے غوث الاعظم فرماتے ہیں، جناب غوث الاعظم فرماتے ہیں، سنو، انا کنت مع ایوب۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اور بیماری والا وہ سارا واقعہ آپ نے سنا، ان کے بیٹے سارے فوت ہو گئے، انہاں دی 200 ٹگے دی جوڑی روز سویر نو جاندی سی کھیتاں چ۔ حضرت ایوب علیہ السلام اتنا بڑا زمیندار تھا جناب ایوب علیہ السلام، اور بہت بڑا باغ تھا، بیمار ہو گئے، کھیت جل گئے، آزمائش آ گئی، شیطان کو اللہ نے دکھانا تھا میرا ہی ہوندا ہے، جو مرضی ہو جائے، ٹھیک ہے نا، آزمائش آ گئی، زمانہ آ گیا مصیبت کا، جسم پہ آ گیا وہ مسئلہ۔ تو احباب گرامی، اس وقت آپ فرماتے ہیں انا کنت مع ایوب، وہ جو ایوب علیہ السلام تھے نا، میں ساتھ ہی تھا، میں وہاں تھا، فی زمان البلا، جب ان کی آزمائش کا زمانہ تھا میں ساتھ تھا۔ پھر فرمایا برئت بلواہ الا بدعوتی، ان کی وہ جو آزمائش ختم ہوئی نا، یہ میں غوث الاعظم کی دعا سے ختم ہوئی۔ یہاں پنجتن پاک کے وسیلے سے مسئلہ بنا ہوا ہے، اور اوپر سے مرید بھی غوث پاک کے بنے ہوئے ہیں، اور عقیدت مند بھی حضور غوث الاعظم کے بنے ہوئے ہیں، اور ولایت کے خیرات اور ولایت کی جو ساری سسٹم ہے وہ بھی غوث الاعظم سے لینے کے دعوے دار ہیں، اور اپنی پیری فقیری کی دکانیں بھی غوث الاعظم کے نام سے چلائی جا رہی ہیں، اور پھر بھی پنجتن پاک کے وسیلے سے مسئلہ ہے۔ غوث الاعظم کے نام پہ پیری فقیری کا کاروبار کرنے والے لوگوں کو یہ دعوت فکر ہے۔ میرا غوث فرماتا ہے وہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام، ان کے وہ جو آزمائش کا دور تھا وہ ختم بھی میری دعا سے ہوا، میری دعا سے۔ اور پھر آگے فرماتے سنیے گا، انا کنت مع عیسیٰ فی المہد، وہ جو عیسیٰ علیہ السلام جھولے میں بولے تھے نا، میں ہی تھا ساتھ ساتھ میں ہی تھا۔ اور فرماتے اوتی تو داؤد حلاوت نغمتی، کہ وہ جو داؤد علیہ السلام کے نغمے میں شرینی تھی میری تھی۔ غوث الاعظم فرماتے میں نے عطا کی تھی، وہ سرکار غوث الاعظم فرماتے ہیں داؤد علیہ السلام کے نغمے میں جو شرینی تھی۔ احباب گرامی، اس کے بعد فرماتے ہیں وسری، اور پھر یہ سیکنڈ لاسٹ میں آپ کو سناتا ہوں، بہت بڑا ایک شعر ہے، فرمایا اعلم نبات الارض کم ہوا نبات نابت، زمین، پوری زمین پر کہاں کہاں کیا کیا کتنا کتنا اگا ہے میں جانتا ہوں۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں، آپ فرماتے میں جانتا ہوں، یہ اللہ نے مجھے شان عطا فرمائی ہے۔ اور فرماتے ہیں وَعَلَمُ رَمْلَ الْأَرْضِ کم ہوا رملتی، اور اس پوری روئے زمین پر ریت کتنی ہے اور ریت کے ذرے کتنے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اے نبی پاک کے علم کو ٹٹولنے والوں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پہ حیران ہونے والوں، ابھی یہ نبی کے ایک بیٹے کی بات ہے جس کو تاجدار اولیاء کہتے ہیں، سرخیر اولیاء کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں یہ بات، وہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو وسری فی العلیاء بنور محمد، کہ جو میرا راز ہے نا، میرا راز، حضور غوث الاعظم جو بات بتانے لگے کہ یہ جو تمہیں سمجھ نہیں نہ آ رہی تو یہ کیا بات ہے، کبھی آدم کے ساتھ، کبھی وہ نوح کے ساتھ، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور کبھی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور کبھی کسی ادریس علیہ السلام کے ساتھ، یہ مسئلہ کیا ہے؟ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں انا کنت مع نوح اشاہد فی البراء، میں نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا، میں نے وہاں ساری اس مخلوق کو دیکھا، وہاں پر کھڑے ہو کر بہارن، اس سارے سمندر کو دیکھا، طوفانن، میں غوث نے سارے طوفانوں کو دیکھا،
اور فرماتے ہیں الا کف قدرتی، جو میری اللہ نے مجھے قدرت عطا فرمائی ہے نا، اس ہتھیلی پہ میں نے یہ سارا کچھ دیکھا۔ اور ارشاد فرماتے ہیں انا کنت مع ابراہیم، میں تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ کب؟ ملقم بنارہ، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا وہاں تھا میں۔ وما برد النیران الا بدعوتی، اور لوگوں وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہوئی تھی نا، میری دعا سے ہوئی تھی۔ وہ چھڈ علی پاک نو، چھوڑ علی کو، چھوڑ حسن و حسین کو، بہت اونچی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ غوث کہتا ہے میرے مرید پہلے منو تے مان لا، پہلے مجھے تو سمجھ لے کہ علی کا بیٹا کتنی شان والا ہے، پھر اگر ہوش آ جائے تو میرے بابا علی کی شان کو بھی دیکھنے کی کوشش کر۔ گلی کھیر کھان لی تو نہیں نا اس پاک نو مننا چاہیے، دال کھان لی۔ یہ ہے فرمایا انا کنت مع ابراہیم۔ میں ذرا تفصیل آج بیان کروں تو تم کانپ اٹھو کہ غوث پاک کے نزدیک ہم سب مشرک ہیں۔ یہ جو بڑے بڑے پیر بن کر بیٹھے ہیں، جو بڑے بڑے علامے بن کر بیٹھے ہیں، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے لوگ اس طرح جاتے ہیں جس طرح جناب اللہ کے سامنے بندہ حاضر ہوتا ہے، اور بڑے انداتا اور بڑے پہنچے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور لوگوں میں کیا کیا اپنے کمالات پھیلاتے ہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے غوث پاک کے سامنے؟ غوث پاک کی کرتے راہ کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا جس مقام کا وہ شخص گزرا ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو غوث پاک کو؟ یرکیاں بٹورنے والوں اور یرکیاں کھانے والوں، تہاڈا مغز چکرا وجے میں گلاں سناواں تے کیا تہاڈے وچ میرے وچ شیخ دا ایمان ہے؟ فرمایا تو اگر کسی غیر کو ڈرتا ہے اللہ تو سوا میں مشرک ہے۔ اے غوث پاک کا جملہ سن، اللہ تو سوا کسی بندے کو اگر تم ڈرتا ہے تو تم مشرک ہے، تیرے بھی شرک ہے۔ جڑا ڈردے دے قابل ہے اس کو ڈر، بندے کو کی ڈرنا؟ یہ تیرے پیر کا قول ہے جس میں تو شیخ عبد القادر کہتا ہے۔ آج میرے جا پیر ہوئے تے آکھے میرے کو ڈرو جی، تو انہوں پتہ نہیں کی ہو جائے گا، میں چکر دے ماں تو انہوں برباد کراں، تو اڈے عقیدے خراب کراں۔ میں سیدھی گل کر رہا تو تسی اپنے عقیدے ٹھیک کرو، اللہ دے نال رکھو تعلق، جس سے تسی بھی محتاج ہو تو میں بھی محتاج ہوں، تو میری ساری جد محتاج ہے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین ہم چلتے ہیں سورۃ الفاتر۔ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ سورۃ الفاتر ہے، اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا ہے اے لوگو آپ سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں پیچھے تھوڑا سا۔ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ سورۃ الفاتر ہے، قرآن کہہ رہا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر۔ دیکھیں کبھی رات آ جاتی ہے، کبھی دن آ جاتے ہیں، راتوں کو دنوں کے اندر، دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ کوئی ہے ایسا جو راتوں کو دنوں کے اندر اور دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کر دے؟ کوئی نہیں ہے، بزرگ کوئی بابا نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات۔ وسخر الشمس والقمر، کبھی سورج آ جاتا ہے، کبھی چاند آ جاتا ہے، ان دونوں کو چمکانے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ کل یجری لاجل مسمى ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا آپ کر رہے ہو، وہ تو کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر سوراخ ہوتا ہے، سوراخ کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ اگلی بات ہم کرتے ہیں، چلے سورۃ الفاتر ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، تمام اولیاء کو اکٹھا کر لیا جائے گا، سوال ہوگا۔ سوال کیا ہوگا کہ آپ لوگ ان قوم کو، ان عوام الناس کو یہ بات کہہ کے آئے تھے کہ ہماری قبروں، مزاروں، درباروں کے اوپر عرس لگائیں، میلے لگائیں یا لڈیاں پگڑے پائیں، استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ تو اس دن تمام اولیاء انکار کر دیں گے، وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ۔ سارے کہیں گے اللہ ہم نے ان کو نہیں کہا،
یہ جو عوام الناس قوم جنہوں نے شرک کیا ہوگا تو اللہ کے ولی جو اولیاء ہیں وہ شرک کا انکار ہی کر دیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے ولی بچ جائیں گے اور یہ پھنس جائیں گے، پنجابی لفظ میں کہتے ہیں نا یہ پھنس جائیں گے۔ یہاں پہ قرآن پاک کی ایک اور آیت میں آگے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون۔ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہ کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ اب میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں سورہ قصص کی آیت۔ فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ فرما دیجئے اگر میں قیامت تک رات ہی رکھوں، کوئی ہے بزرگ، کوئی ہے بابا یا کوئی ہے ایسا ولی جو دن لا سکے، جو دن چاڑ سکے؟ اگلی آیت کے اندر فرمایا اگر میں قیامت تک دن ہی رکھوں کوئی ہے جو رات لا سکے۔ ناظرین یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کریں گے اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرما دے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔